مسلم ہے زبردستی اساں اس نو کلمہ نہیں پڑھا سکتے. زبردستی اس نو مسلمان اساں ڈرا دھمکا کے ادو تے جبر اور طاقت دا استعمال کر کے اس نو اساں کلمہ نہیں پڑھا سکتے. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے کہ کسی بھی غیر مسلم نو اسلام دے تے لیاون واسطے کسے قسم دا دین دے وچ کوئی جبر یا زبردستی نہیں ہے. دعوت نے سو ایسے حالات بنے سو ایسا ماحول اسا بنے سو کہ غیر مسلم اس کو متاثر ہو اسلام دے غور و فکر دی طرف وہ تیار ہو ونجن، لیکن اساں زبردستی نہیں کر سکتے. اگر ساڈے علاقے وچ کوئی غیر مسلم موجود ہے اور اساں دے چڑھائی کر چھوڑو اور اس نو آکھو جناب ایک گھرانہ تواڈا ایتھے غیر مسلمان دا ہے، اسی باقی سارے دے سارے علاقے والے مسلمان ہیں پہ، لہذا اسلام قبول کرو ورنہ اساں تو تھوڑی دکان جڑی ہے لٹ لے سو، تھوڑے مکان دے قبضہ کر لے سو، تھوڑے بچے سارے کو محفوظ نہ رہ سن. میرے دوستو جڑا غیر مسلم ڈر کے اسلام گھنا سی کلمہ پڑھ سی اپنی جان بچاون واسطے، اپنے بچیاں دی جان بچاون واسطے، اپنا مال و دولت یا کاروبار بچاون واسطے، تو کیا وہ دل دی گہرائی دے نال ایمان گن کے آسی یا صرف زبانی حد تک کلمہ پڑھ سی؟ زبانی حد تک ایک شخص کلمہ پڑھے اسلام ایمان دا اظہار کرے لیکن دل دے وچ انکار موجود ہوئے تو اس نو ایمان آکھا ویندا ہے یا اس نو منافقت آکھا ویندا ہے؟ اللہ پاک نے سانو اہل ایمان بناون دا حکم دیتا ہے، منافقین بناون دا حکم نہیں دیتا. لہذا نتیجہ کیا ہے؟ قرآن پاک دا سورہ البقرہ وچ واضح فرمانے گرامی لا اکراہ فی الدین. اور چونکہ لا نفی جنس ہے اس واسطے اکراہ دا اسم منصوب ہے پیا، کسے قسم دا کوئی جبر کوئی اکراہ اسلام قبول کراؤن واسطے اسا غیر مسلم دوتے نہیں کر سکتے. میرے دوستو ہاں جس وقت کوئی شخص اسلامی تعلیمات تو متاثر ہو کے اپنی رضا مرضی دے نال دائرہ دین دے وچ داخل ہو گیا تو کلمہ پڑھن تو بعد اسلام لے آون تو بعد انہوں اسلام دا انکار نہیں کر سکتا، انہوں دوبارہ غیر مسلم ہو بنیے ایسا نہیں ہو سکتا. اسلام لے آون تو پہلے خوب غور و فکر کرے، لیکن اسلام لے آون تو بعد خدا نہ خواستہ اگر کوئی اسلام دا انکار کر چھڑے سی اور دوبارہ جاہلیت والے پاسے لوٹ کے سو وقت اسلام دے جدی سزا قتل ہے پی. ریاست اسلامی واسطے صرف مستحب ہویا کرتا ہے، پسندیدہ چیز ہے شریعت مبارکہ وچ کہ اس شخص نو فوری طور تے گرفتار کیتا ویسی اس علاقے دا جو بھی مسلمان میجسٹریٹ ہے قاضی ہے اس دی عدالت وچ دا معاملہ ویسی فوری طور تے اس شخص نو انتظامیہ پکڑ سی اور اودے کول پوچھن کہ تو اسلام قبول کرن تو بعد ہن غیر مسلم کیوں ہو رہے، تو دسا تن کیڑا شبہ پیدا ہو گیا اسلام دے، کیڑا شک پیدا ہو گیا، کس چیز دے متعلق تو سمجھنا چاہنے. تو باقاعدہ طور تے علاقے دے جید ترین علماء دا پینل تشکیل دیتا ویسی اس دے نال ملاقات کرائی ویسی. یہ صرف مستحب ہے، کوئی لازم نہیں ہے پیا اس دے ریاست اسلامی دے اس دے شبہات دا اس نے جواب دیتا ویسی اس دے جتنے بھی شکوک و شبہات دور کیتے ویسن. اسلام گھن آوے تو فابہا ورنہ 3 دنوں تو بعد اس شخص نو قتل کرنا ریاست دی ذمہ داری ہے، ورنہ تو فتنہ عظیمہ پھیل ویسی. کوئی بھی غیر مسلم جان بوجھ کے تو کلمہ پڑھ سی چند دن تو بعد بد کفر والے پاسے لوٹ ونجن دا اعلان کر سی اور آکسی جناب میں تا اسلام وچ کوئی حقیقت نہیں نظر آئی. تو اس طریقے دے نال چونکہ بہت بڑا فتنہ پیدا ہو سی، مسلمان اس دے نال بڑی تکلیف دے وچ اور نقصان دے وچ آ سن. لہذا اسلام قبول کرن واسطے تو جبر اور زبردستی نہیں ہے، لیکن اسلام قبول کرن تو بعد کوئی بھی شخص مرد اور عورت وقت اسلام نو چھوڑ نہیں سکتے. مرتد دی سزا جڑی ہے وہ وقت قتل ہے پیا اسلامی تعلیمات وچ. میرے دوستو جڑا شخص بھی مومن ہے مسلمان ہے اسلام اور ایمان دا دعویٰ کرتا ہے لیکن خدا نہ خواستہ ایک بھی ضرورت دینی دا منکر ہو کھلوندا ہے تو وہ مرتد ہے اور شریعت مبارکہ دے اس دا حکم جڑا ہے وہ مرتدین والا ہے. مسئلہ ختم نبوت میں عرض کیتا ہے کہ جڑا قرآن مجید دی 100 آیات بینات بیان کیتا گیا ہے. محبوب کریم علیہ السلام دی 200 احادیث صحیحہ جس مسئلے تے موجود ہیں
مسئلہ ختم نبوت بھی اور عقیدہ ختم نبوت بھی ضروریات دین دے وچ شامل ہے۔ جڑا شخص اسلام دا دعویٰ کرے، ایمان دا دعویٰ کرے اور وقت محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی شان ختم نبوت وچ شک اور شبہ دا اظہار کرے، اس دا انکار کرے، ایسا شخص وقت مرتد ہے۔ آپ دیکھو کہ سارے پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے وصال اقدس دے قریبی دناں دے وچ قبیلے بنو حنیف دے سردار مسلمہ کذاب نے دعوی نبوت کیتا۔ سارے پیارے محبوب کریم علیہ السلام دا اجے وصال اقدس نہیں ہویا۔ اج بھی سعودی عرب شریف دے 5 صوبیاں چوں ایک صوبہ اتنا بڑا علاقہ یمامہ موجود ہے۔ اس یمامہ دے وچ ایک قبیلہ جڑا ہے وہ موجود ہے۔ اس دے سردار نے دعوی نبوت کیتا، وہ قرآن پاک دا انکار نہیں کرتا۔ مسلمہ کذاب محبوب کریم علیہ السلام دی برحق نبوت اور رسالت دا انکار نہیں کرتا۔ وہ محبوب علیہ السلام دا کلمہ بھی پڑھتا ہے۔ اس نے اپنے پورے دے پورے یمامہ علاقے وچ بہت ساری مساجد تعمیر کروائی ہوئی ہیں، نماز پنجگانہ با جماعت ادا ہوندی ہے۔ باقی جتنے بھی اسلام دے احکام ہیں وہ ساری چیزاں تے عمل کرتا ہے، اس دا قبیلہ عمل کرتا ہے۔ لیکن اس نے اعلان کیا کیتا؟ اس نے آکھا کہ لقد اشرکنی اللہ فی نبوت محمد علیہ الصلوۃ والسلام فہو نبی المدائن وانا نبی القری، کہ اللہ پاک نے مینوں مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی نبوت اور رسالت وچ شریک کار بڑھائے، جویں انہاں نوں نبوت اللہ نے عطا فرمائی ہے، مینوں بھی نبوت عطا فرمائی ہے۔ لہذا او شہراں دے نبیین پہ اور میں دور دراز قصبیاں قبیلیاں اور دیہاتاں دا میں نبی ہاں پہ۔ سارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے باقاعدہ طور تے خط تحریر فرمایا۔ محبوب کریم علیہ السلام دا 1 ربیع الاول شریف سن 11 ہجری سوموار دی دوپہر نو مدینہ طیبہ وصال اقدس ہو گیا۔ محبوب کریم علیہ السلام دے وصال اقدس دی خبر عام ہو دیں جتے اور فتنے بھی سامنے آ گئے۔ 2 بیرونی سپر پاورز، رومن امپائر، پرشین امپائر یعنی رومیاں ایرانیاں، یہ 2 اس وقت سپر پاور، یہ بھی حملہ آور ہو گئے جزیرہ نما عرب اور عالم اسلام دوتے۔ بیرونی خطرات بے پناہ، اندرونی فتنے بہت سارے اٹھائیں۔ یہ فتنہ بھی سامنے آیا کہ مسلمہ کذاب دے نال نال قبیلے بنو اسد دے سردار طلیحہ اسدی نے، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر چھوڑا۔ جن سارے پیارے محبوب علیہ السلام نے خبر عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ صحیح السند حدیث پاک ہے جس نو امام بیہقی سمیت بڑے بڑے اکابر ائمہ محدثین نے صحیح اسناد دے نال تخریج فرمایا کہ سارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم نے ارشاد فرمایا سیخرج من بعدی 30 کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی اللہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ساڑھے وصال اقدس تو لے کے قیامت دے قائم ہونے تک فرمایا 3 دجال اور کذاب شخص جڑے وہ ان قریب نکل سن اور پیدا ہو سن۔ دجال دا لفظ عربی زبان دجل دے وچوں ہے۔ دجل دھوکے، فراڈ، فریب نو آکھا ویندا ہے۔ دجال فعال دے وزن تے مبالغے دا صیغہ ہے، بہت بڑا دھوکے باز، بہت بڑا فراڈیا، اور کذاب کذب تو مبالغے دا صیغہ ہے، بہت بڑا جھوٹا۔ تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا ان قریب سلسلہ شروع ہوئے سی اور قیامت دے قائم ہونے تک فرمایا 3 دنیا دے سب تو بڑے دھوکے بعد فراڈی اور جھوٹے لوگ وہ نکل سن کلہم یزعم انہ نبی اللہ، انہاں جو ہر ایک گمان کردا ہو سی اور خیال کردا ہو سی کہ بے شک وہ نبی ہے، حالانکہ انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہاں۔ اور فرمایا میرے خاتم النبیین ہونے دا مطلب ہے کہ لا نبی بعدی، میں اللہ دے محبوب تو بعد کسے قسم دا کوئی بھی نبی نہیں ہے۔ اور جنہیں سارے پیارے محبوب کریم علیہ السلام نے اس فتنے دی بھی خبر عطا فرمائی آئی، بنو اسد دے سردار طلیحہ اسدی نے، اس نے دعوی نبوت کیتا۔ حبش دے وچوں اسود انسی، اس نے نبوت دا دعویٰ کر چھوڑا، حتیٰ کہ جرت اتنی پیدا ہوئی کہ ایک سجاہ نامی عورت نے بھی اس دور دے وچ نبوت دا دعویٰ کر چھوڑا۔ میرے دوستو وہ دور مبارک کہندا ہے محبوب کریم علیہ السلام دے مقدس و نورانی اہل بیت اطہار
رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دی ذی علم اور صاحب علم